بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ پاکستان کی لڑکیوں نے مس ورلڈ کمپٹیشن کے لیے شرکت کی ہے۔ ایک اسلامی ملک کے لیے یہ چیز زیبا نہیں ہے کہ ایک طرف ہم اسلام کا نام بھی لیتے ہیں اور دوسری طرف انتہائی غیر اسلامی کام کرتے ہیں، فحاشی والے کام کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ اس طرح کسی اخبار کے اندر انہوں نے خبر پڑھی، ظاہر ہے کہیں انہوں نے اس کی معلومات بھی لی ہوگی کہ یہ خبر اتھینٹک ہے یا نہیں ہے۔ تو اس وقت جب انہوں نے بات کی، اب ٹویٹ کیا کہ پاکستان کو اس طرح لڑکیاں نہیں بھیجنی چاہیے، تو یہ زیبا نہیں ہے ایک اسلامی ملک کے لیے۔ تو بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا جی کہ یہ خبر مفتی صاحب کو کہاں سے مل گئی۔ تو بھائی علماء کرام جو بات کرتے ہیں ظاہر کسی بیس کے اوپر کرتے ہیں، کسی انفارمیشن کی بیس پر کرتے ہیں، سنی سنائی یا پڑھی پڑھائی خالی وہ بات نہیں کرتے، تو کسی پکی انفارمیشن کی بیس پر بات کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے بات کر دی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا، اور گورنمنٹ ایکشن کیا لیتی؟ گورنمنٹ تو خود اس نے پہلے سے جو پلاننگ کی ہوئی تھی، اور انہوں نے لڑکیاں بھیج دیں مس ورلڈ کمپٹیشن کے اندر۔ اب یہ ایک انتہائی افسوسناک خبر، اور بہت سے لوگوں نے جب ایسی باتیں کیں تو اب جب یہ آؤٹ پٹ اس کا آیا ہے کہ پاکستان کے لڑکے نے وہاں پر شرکت کی ہے، تو کیا یہ ایک امیج جائے گا دنیا بھر کے اندر کہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایک اسلام کے نام پر بننے والا ملک اور ایک اسلامی ملک، اور وہ اپنی لڑکیاں اس طرح بھیج رہا ہے۔ اسلامی ملک اور بھی شاید بھیجتے ہوں، لیکن ہم نے تو خدا کو جواب دینا ہے، اسلام کے نام پر بننے والا ملک۔ اور پھر جب ہم اس قسم کے کام کرتے ہیں اسٹیٹ لیول پر، اسٹیٹ انوالو ہے اس کے اندر، تو پھر جب اللہ کے عذاب آتے ہیں معاشی لحاظ سے، پہلے بھی ہمارا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، نہ ہم مکمل دنیا دار ہوتے ہیں، نہ دیندار ہم ہوتے ہیں مکمل، درمیان کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، ادھر کے رہے ہم نہ ادھر کے رہے، خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ہم دنیا کے اندر ترقی کر سکے اور نہ ہم آخرت کے لحاظ سے کوئی ایسی واضح پالیسی بنا سکے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ایک شو کر سکیں کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں۔ تو اس قسم کی جب حرکتیں ہم کرتے ہیں، پھر جب اللہ پاک کے عذاب آتے ہیں ہمارے اوپر، تو ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، روتے ہیں دھوتے ہیں، اور کبھی سیلاب، کبھی زلزلہ، کبھی کیا، اور پھر علماء کرام کے اوپر ہم اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سبق سیکھنا چاہیے اپنے جو ہے ابھی حالیہ 2 سال پہلے آزاد ہونے والے افغانستان سے، کہ وہاں پر کس طرح جو ہے نا انہوں نے کسی پر ریلائی نہیں کیا، اور انہوں نے اللہ پر اعتماد کیا، اور کسی کو جو ہے نا وہ خاطر میں نہیں لائے، اور اب انہوں نے وہاں پر دنیاوی لحاظ سے بھی ترقی کر رہے ہیں، اور دینی اعتبار سے تو ہم سے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ تو ہم جو ہے پچھلے 76 سالوں کے اندر ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، یہ کریں وہ کریں، سود کے اوپر ہمارا نظام چل رہا ہے، اور اب اس قسم کی کمپٹیشن کے اندر لڑکیاں بھیج کر ہم کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ اور اسلامک ورلڈ کا انسان کیا کہے، 57-58 اسلامی ملک ہیں، ان کے اندر بھی کون سی اسلام کی کوئی بہت بڑی جھلک یعنی کہ ہمیں ملتی ہے، الا ماشاءاللہ کوئی افغانستان جیسا کوئی ملک ہو تو ہو، ورنہ جو ہے اسلامی ملکوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو ہم بس دیکھا دیکھی چل رہے ہیں، تو نہ ہم ادھر کے ہو کے رہ رہے ہیں نہ ادھر کے، اوپر سے ہم علماء کرام کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں جی کہ وہ باتیں کرتے ہیں، تو وہ کیا کریں بیچارے؟ انہوں نے تو اللہ کا حکم ہم کو بتانا ہے، نبی کا طریقہ بتانا ہے، اسلام کے جو موٹے موٹے باتیں ہیں وہ ہم کو بتانی ہیں، پھر جب وہ بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ترقی کی راہ کے اندر جو ہے نا یہ رکاوٹ ہیں۔ تو ترقی اب ہم نے اس طرح کرنی ہے، یہ فحاشی کر کے ہم نے ترقی کرنی ہے، اللہ کے احکامات توڑ کر ہم نے ترقی کرنی ہے، نبی اسلام کے طریقے چھوڑ کر ہم نے ترقی کرنی ہے۔ تو اس طریقے سے تو نہ ہم دنیا کے رہیں گے اور نہ دین کے رہیں گے، مزید گہرائی کے اندر ہم جائیں گے۔ تو ہم یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والے کام چھوڑیں، اور حقیقت یہی ہے کہ دین کی طرف آئیں، اور ہمارا ملک اسٹیٹ لیول پر کم از کم ہم جو ہے اس کے اندر انوالو نہ ہوں، اس قسم کی پالیسیز کے اندر، اس قسم کی حرکات و سکنات کے اندر، کہ ہماری ایک لڑکی اس طرح اوریاں ہو کر اور مس ورلڈ کمپٹیشن کے اندر ساری دنیا کو ہم وہ دکھاتے پھریں جی کہ ہم جو ہے نا بڑے آزاد خیال ہیں،
اور ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم جو ہے نا ہم بھی ویسے ہی کریں گے جیسے یہ کافر کر رہے ہیں، جیسے ویسٹ کر رہا ہے، جیسے وہ ترقی کر رہے ہیں ایسے ہم بھی ترقی کریں گے۔ اس طرح انہوں نے ترقی تو کر لی ہے دنیاوی لحاظ سے، ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ معاشرے کو مزید تقسیم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، یہ نہ سمجھے کہ معاشرے کو آپ ایک دنیاوی لحاظ سے کم و کم ترقی کی طرف لے کے، نہیں، آپ تقسیم کر رہے ہیں معاشرے کو، آئسولیٹ کر رہے ہیں، معاشرہ انتہائی تقسیم ہو جائے گا۔ تو ایک اسلامی ملک ہے، خدا کا نام لینے والے ہیں، نبی کا نام لینے والے ہیں، اوپر سے یہ ربیع الاول کا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر تو ہم کو زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف راغب ہونا چاہیے تھا، چاہے جائے کہ ہم اس قسم کے کمپٹیشنز کے اندر جو ہے نا اپنی لڑکیاں ننگی کر کے وہاں پر بھیج رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے، انتہائی افسوسناک مقام ہے ہمارے لیے کہ آج 76 سالوں کے بعد ہم جو ہے نا جس بنیاد پر یہ ملک بنا تھا، آج ہم نے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ اب ہم نہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے، تو اس لیے تھوڑا سوچنا چاہیے، اس قسم کی حرکات سے بچنا چاہیے، اور بے جا علماء اکرام پر تنقید اس طرح نہیں کرنی چاہیے، اور ایک اچھے مسلمان ہونا کی حیثیت سے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور گورنمنٹ جو ہے ہماری، اس کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کیا انہوں نے مرنا ان لوگوں نے نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا، شکل نہیں دکھانی اللہ پاک کو، مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کرنا، حوض کوثر سے ان کا پانی نہیں پینا۔ جب اس قسم کے کام کریں گے، اور پھر اللہ معاف کرے اس قسم کے مس ورلڈ کمپٹیشن کے بعد جو بے حیائی پاکستان کے اندر آئے گی، انڈیا کے اندر، جیسے پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو کے اندر روز کیا تھا کہ انڈیا کی ایک آج کا جو بڑی فنکارہ ہے، جب اس نے مس ورلڈ کمپٹیشن جیتا تھا، تو اس مس ورلڈ کمپٹیشن کے جیتنے سے پہلے انڈیا کے اندر چند سو پلاسٹک سرجن تھے کہ لڑکیاں جو ہے نا اپنی پلاسٹک سرجری کراتی تھیں۔ تو جب وہ مس ورلڈ بنی تو اس کے بعد 57,000 وہاں پر پلاسٹک سرجن ہو گئے، لڑکیوں کے اندر یہ ٹرینڈ بہت عام ہو گیا کہ انہوں نے پلاسٹک سرجری کرانی شروع کر دی۔ تو اب پاکستان کے اندر بھی یہ ٹرینڈ شروع ہو جائیں گے، اور لڑکیاں اس طرف راغب ہوں گی، اور اب پاکستان کے اندر بھی پلاسٹک سرجنوں کی بہتات ہو جائے گی۔ تو یہ انتہائی افسوسناک، اور پھر بے حیائی اس سے مزید مطلب ہے کہ عام ہوگی۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، ان چیزوں سے گریز کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہم بہت آگے نکل گئے، تو ابھی پتہ نہیں مزید کتنا ہم آگے جائیں گے، کتنا ذلیل ہوں گے۔ اور دیکھو، اسلامی ملک، اسلام کا نام لے کر، خدا کا نام لے کر جب ہم اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو ہم پر دنیا میں بھی عذاب آئے گا۔ کافر آزاد، ان کے لیے دنیا جنت ہے، آخرت ان کے لیے دوزخ ہے۔ ہمارے لیے اگر دنیا کے اندر ہم اللہ کا نام لے کر، رسول کا نام لے کر اس قسم کے کام کریں گے تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں دنیا مل جائے گی، دنیا بھی نہیں ملے گی، تو دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے، اور آخرت کے اندر بھی ہم وہ تو ذلت پکی ٹھکی ہے۔ تو دنیا آخرت دونوں کی ذلت ہے اس کے اندر۔ ایک اسلامی ملک کے لیے ایک مسلمان ہو کر جب اس قسم کے کام کریں گے تو پھر جو نا ہم اس طرح کام نہیں چل سکتا۔ دو کشتیوں کے اوپر پاؤں رکھیں گے تو پھر حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے۔